چھوٹی صورت ہے جو صرف اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر بہت سی وجوہات کی بنیاد پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سورت کو ایک خاصہ یہ بھی حاصل ہے چونکہ عرب کے لوگ بڑے زبان دان تھے، شعر و شاعری پہ مہارت رکھتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو عربی نہیں ہوتے تھے وہ ان کو کہتے ہی عجمی تھے، اور ہم یعنی عربی نہیں ہے تو وہ ہمیں کہتے ہی عجمی۔ عجمی کا مطلب ہے گونگا، یعنی جو بولنا نہیں جانتا۔ یعنی ان کو عربوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا زیادہ فخر تھا کہ وہ جو غیر عربی ہوتا تھا اس کو سمجھتے ہی وہ گونگا تھے کہ یہ بول ہی نہیں سکتا، کہ اس کو تو بولنا آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا ان کو اپنی زبان پر فخر تھا، اور وہ بڑی بڑے سیمینار اپنے زمانے کے اندر بڑی بڑی مجالس کا انعقاد کرتے اور وہاں پر اپنے اپنے شعر کو پیش کرتے، اور جس کا شعر جس کی جو مضمون ہوتا تھا وہ نمبر 1 ہوتا تھا، اس کو بیت اللہ کے ساتھ جا کر لٹکا دیا جاتا تھا، اور وہ پورا سال وہاں پر رہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھیں کہ وہ کلام سارے کلام پر وزنی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ صورت نازل فرمائی۔ صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی کا نزول ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کیفیت ایسے ہو گئی جیسے ابھی آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو جب اس حالت سے باہر آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مسکرا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل امین نے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا جس میں مجھے خیر ہی خیر عطا فرمائی گئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس صورت کو ایک کاغذ پر لکھوا کر باقاعدہ بیت اللہ کے ساتھ جا کر لٹکا دیا، گویا کہ یہ پورے عرب کو چیلنج تھا کہ عرب جو اتنے بڑے بڑے زبان دان تھے وہ اس صورت کے مقابلہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ اب بڑے بڑے زبان دان شاعر شعراء جب انہوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھا اور اس کا جو قافیہ ردیف وزن معانی مطالب، تو انہوں نے خود ہی اپنے اپنے کلام کو اتار لیا کہ یہ جو کلام ہے سورۃ الکوثر کا، ہم اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے یا پورا قرآن ہے یہ کلام بشر نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آ جائیے سورۃ الکوثر کو الکوثر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر لفظ کوثر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ پہلی ہی آیت کے اندر انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اچھا یہ کوثر کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ کوثر اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ کوثر سے مراد کثیر ہے، یعنی خیر کثیر حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر سکوت میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھ دی ہے۔ یعنی حضور کوئی کلام فرمائیں اس میں بھی خیر ہے، حضور خاموشی اختیار فرمائیں اس میں بھی خیر ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کہیں پر چل کے جائیں اس میں بھی خیر ہے، کسی جگہ پر تشریف رکھیں وہاں پر بھی خیر، ہر طرح سے اللہ رب العزت نے حضور کو خیر عطا فرما دی۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا کوثر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اچھا اب یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور یہ کوثر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب شدید گرمی ہوگی اور محسوس ہوتا ہوگا کہ سورج جیسے سوا نیزے پر ہے قریب ترین، اور لوگ اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے پیٹ تک، کوئی سینے تک، اور کوئی کانوں تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جو میرے دیوانے ہوں گے، میرا نام لینے والے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت مجھے
ایک حوض پر مقرر فرمائے گا، میرے جتنے دیوانے میرے پاس آئیں گے اس شدید گرمی کے اندر میں ان کو ٹھنڈا پانی حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اس حوض کوثر کے جو برتن ہیں، جن برتنوں کے اندر پانی پلایا جائے گا، ان کی تعداد ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی ہوگا اور کتنی زیادہ سبیل گویا کہ لگی ہوگی، اور جو منگتے ہیں دیوانے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے پانی کو پئیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو حوض کوثر ہے وہ جنت کے باہر نہیں ہوگا، بلکہ وہ حوض کوثر جنت کے اندر ہوگا، اور جو حضور کے خاص قسم کے عاشق ہوں گے، حضور سے خاص محبت کرنے والے، وہ اس حوض پر جا کر حضور کے مبارک ہاتھوں سے پانی کو پیا کریں گے۔ تو یہ دو مطالب جو ہیں وہ مطلب حوض کوثر کے یا اپنا الکوثر کے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک دست قدرت سے پانی پینے کی سعادت حاصل عطا فرمائے۔ ایک چیز یہاں پر جو ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، دوسری جو اس کی آیت ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں ایک بڑا لطیف اختلاف بھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو میں نے خیر کثیر تو عطا کیا ہے، پس اب کرنا کیا ہے؟ فصلی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، فصلی لربک، رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور نحر کریں۔ کیا لفظ آیا ہے؟ نحر کا، نون ہا اور را۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں اہل سنہ کا ہی ایک فرقہ ہے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یا جن کو ہم دوسرے لفظوں میں وہابی بھی کہتے ہیں۔ اہل حدیث جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سینے پر باندھتے ہیں، جیسے خواتین کا حکم ہے کہ وہ ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ تو وہ استدلال کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پر نماز کا ذکر ہے سورۃ الکوثر میں، یہ ان کی دلیل ہے، جو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا رد بھی کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فصلی لی، محبوب آپ نماز پڑھیں، وانحر، اور اپنے ہاتھوں کو نہر کی صورت میں باندھیں۔ اور نہر کیا ہے؟ نہر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عربی زبان کے اندر نہر کہتے ہیں، یہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے یہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے جو کہ پھوٹ آتی ہے، جس کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اس کو ہم گھنڈی کہتے ہیں یا گھنڈی بھی کہتے ہیں، جو بھی اس کے لیے لفظ ہے۔ اس کے اوپر خالی جگہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو اس ہڈی کے اوپر سے ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ چھری بآسانی پھر بھی جاتی ہے، اور وہیں پر اس کی خون کی سانس کی نالی ہوتی ہے جہاں پر وہ خون بھی بہہ جاتا ہے اور اس کی جان بھی جلدی سے نکل جاتی ہے۔ اچھا، اہل حدیث حضرات اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، دیکھیں چونکہ نہر جو ہے وہ یہاں سے کیا جاتا ہے، تو اللہ نے پیچھے نماز کا ذکر کیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھر اپنے نہر کی جگہ کے قریب باندھنا ہے۔ یعنی وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل میری نظر میں بھونڈا سا استدلال ہے، جس کی کوئی سر پاؤں بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صراحت کے ساتھ بخاری، مسلم اور دیگر کتب کے اندر احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں کو اپنی ناف کے اوپر، ناف مبارک کے اوپر باندھا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ استدلال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر نہر سے مراد جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، کیونکہ جانور کو قربان کرنا اللہ رب العزت کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ قربانی نکلا ہی قرب سے ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ جب پہلے دو انسانوں میں اختلاف ہوا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل میں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا ہی حکم دیا تھا کہ میری بارگاہ میں تم قربانی کرو۔ تو ایک نے میڈے کو ذبح کیا، ایک نے غلہ پیش کیا، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو قربانی نکلا ہی قرب سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قربت حاصل کرنے کے لیے میری بارگاہ میں جانور کو ذبح کرو، تو یہاں پر جانور کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا پھر ایک الزامی ان کو جواب یہ بھی دیا جاتا ہے جو ہے تو مزاحیہ سا، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، تو پھر آپ وہاں پر ہاتھ باندھیں نا جہاں سے نہر ہوتا ہے، تو پھر گلے کو پکڑے سینے پر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بہرحال دو باتیں۔ اور تیسری جو سورۃ الکوثر کی آیا مقدسہ ہے، آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اور اصل سورۃ الکوثر کے نازل کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، یہی ایک آیت ہے جس کے اوپر ساری کی ساری سورۃ ویری کرتی اور کھڑی ہوئی ہے۔
وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم بن محمد، حضرت عبداللہ بن محمد اور حضرت ابراہیم بن محمد، اور ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تینوں بیٹوں کو لے لیا، واپس لیا۔ بلکہ جب آخری بیٹے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، باقی ساری اولاد اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھی، صرف ایک جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باندھی تھیں اور بعد میں عقد میں آ گئیں، ان کے بطن سے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس لے لیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسجد میں تشریف لائے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی موقع پر سورج کو گرہن بھی لگ گیا، یعنی وہ سورج جو تھا وہ بالکل نہ درمیان میں چاند آ گیا، اور سورج کی جو روشنی تھی وہ بالکل اندھیرا چھا گیا۔ تو پورے عرب کے اندر یہ بات مشہور ہوگی، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے یہ اللہ نے سوگ کا ایک سما بنایا ہے کہ بھی اندھیرا ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ تشریف لائے اور آپ نے سورج گرہن کی نماز بھی ادا فرمائی، اور پھر اتنی لمبی نماز ادا فرمائی، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے ہی نہیں، اگلے رکن میں جائیں گے ہی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے طویل نماز پڑھائی، اور جب سورج گرہن ہٹ گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب ان کو گرہن لگتا ہے تو کسی کے آنے یا جانے کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ بس اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ظاہر ہے ایک فطری محبت ہے، بیٹے کا انتقال ہوا۔ تو صحابی نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ رونا صحابہ کے لیے ایک نئی چیز تھی، کیونکہ صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس دنیا سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، جو کہ کسی حد تک بالکل درست بھی تھا، لیکن انہوں نے حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ حضور آپ بھی روتے ہیں، آپ کو بھی دکھ پہنچتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو رونا میرا محبت کی وجہ سے ہے، کہ اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ میرا رونا میری اولاد کی محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اللہ کی ناشکری میں رو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے پیاروں پر رونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ وہ بندہ عجیب ہوتا ہے جو صرف اس وجہ سے نہیں روتا کہ کہیں میری اس بات پہ پکڑ نہ ہو جائے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے صاحبزادے کے وصال پر، انتقال پر آپ روئیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم روتے روتے شدت غم کی وجہ سے حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے جسد مبارک کے اوپر گر گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں حضور علیہ السلام کو اس طرح سے گریہ زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنی شدت کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کے اوپر آپ گریہ زاری کر رہے تھے، اور آپ نے باقاعدہ حضرت حمزہ کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر منقبت بھی پیش کی تھی، یعنی حضرت حمزہ کے اوصاف بھی پیش کیے تھے۔ تو یہاں تک پہ ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ میت پر رونا، پیارے پر رونا اور اس کے اوصاف بیان کرنا یہ سنت کے مطابق ہے۔ کس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے؟ وہ اس چیز سے منع فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے، وہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے مردوں کے اوپر بین نہ کرے۔ صرف نوحہ کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، ورنہ رونا اور منقبت بیان کرنا اس سے حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ اور پھر اس سے اگلا درجہ وہ ماتم کا آ جاتا ہے، اس سے تو بالکل ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا کہ اپنے چہرے کو پیٹنا یہ زمانہ جاہلیت کی طرح ہے، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو جامعہ کے پیج کے اوپر بھی، میری اپنا جو پیج بنا ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کلپ کو کیا نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہے اس نام سے عنوان سے ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آخر میں سورۃ الکوثر کے جو لفظ آیا ہے الابتر،
ابتر کی وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جو بے نشان ہو، بے نام ہو، یا جس کی اولاد ہو اور پھر اللہ رب العزت اس اولاد کو چھین لے، یا جس کی نرینہ یعنی جس کے بیٹے ہوں ہی نہ، اس کو عربی زبان میں ابتر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اولاد ہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا نام آگے چلاتی ہے، اولاد ہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اور اس کے اوپر لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ میں فلانے فلانے فلانا، یہ میرا نسب ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تینوں صاحبزادے فوت ہو چکے تھے، تو جتنے بھی مشرکین تھے وہ ایسے بدبخت تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب سے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہوں نے باقاعدہ محفل کا انتظام کیا، باقاعدہ دعوت کی تھی اور دعوت عام کی گئی تھی، اور اس بات پہ وہ خوش ہوتے تھے۔ جن میں پیش جو شخص تھا وہ آس بن وائل، یہ ملعون تھا، جس نے حضور علیہ السلام کو ابتر کا طعنہ دیا کہ اب تو ان کے تینوں بیٹے نہیں ہیں، اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی ہوگا، ہاں جو آپ کا دشمن ہے میں اس کو بے نشان کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آس بن وائل جس وقت اس نے یہ بات کی تھی اس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے، نر اولاد 10 تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آئی کہ ایک کے بعد ایک اس کے بیٹے ہلاک ہوتے چلے گئے۔ اب آس بن وائل کی دنیا میں کوئی نسل موجود نہیں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نشان فرما دیا۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کو، امام حسن علی مقام کو، امام حسین علی مقام کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ اے اللہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، تو ان سے محبت کر، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، اور ان سے تو بغض رکھ جو میرے ان بچوں سے بغض رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا، کس طرح بے دردی کے ساتھ بنو ہاشم کے جوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پوری کوشش کی گئی کہ ان کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہاشمی ہیں، جو سادات ہیں، وہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کر جیتے ہیں، اور آپ کو دنیا کے ہر حصے میں حسنین کریمین کی، اہل بیت اطہار کی شاخیں ملتی موجود نظر آئیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یزید جس کے بچے ابھی بھی دنیا میں اس کی نسل ہے، ابھی بھی ہے، لیکن کوئی بھی شخص آگے بڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں، بے نشان ہو گیا، میں بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہوں، بے نشان ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ انتقام جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور سے یا ان کے پیاروں سے یا اہل بیت اطہار سے شخص بغض رکھتا ہے۔ یہاں پر سورۃ الکوثر کا خلاصہ جو ہے وہ تمام ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، خلاصہ ہے سورۃ الکافرون کا، خلاصہ ہے سورۃ الکافرون کا۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور 18ویں نمبر پر نازل ہوئی، جس سے آپ اس کی اہمیت کو اور ویلیو کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر کتنی ضرورت تھی احکامات کے نازل کرنے کی۔ تو جو مکی صورتیں ہیں وہ مسائل کے اعتبار سے، وہ اپنی شدت کے اعتبار سے وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مکی صورتوں کو دیکھیں بالکل مختصر ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی طویل ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر احکامات اور مسائل ہوتے ہیں وہ ذرا کم ہوتے ہیں۔ اب سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون الی آخرہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں دعوت حق دی، اور ظاہر ہے جو حق ہوتا ہے وہ اپنا رنگ تو دکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں پر قرآن نے، حضور کی باتوں نے، آپ کے اخلاق نے اثر تو کیا، تو مشرکین مکہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھی ان کی سرداری خطرے میں پڑ گئی۔ تو وہ سارے کے سارے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، ہم آپ کے سامنے کچھ شرائط پیش کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ اس نئے دین کی تبلیغ کو ترک کریں، آپ کو جتنا مال چاہیے، جتنا روپیہ پیسہ چاہیے، جتنا سونا چاندی چاہیے، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں ہے تو پورے مکہ کے اندر جس جس خاتون سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کروا دیتے ہیں۔ تیسرا آپشن ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ اس کام سے ہٹ جائیے، نیا دین جو آپ نافذ کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں،
ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اب تینوں بڑی پرکشش جو ہے انہوں نے آپشن رکھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور آپشن بھی رکھی، انہوں نے کہا کہ چلیں اگر یہ تینوں آپ کو منظور نہیں ہے تو اور صلح کی طرف آتے ہیں، 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، لات منات عزا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ہم سال سال کے لیے ایک دوسرے کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کے خدا پر دل زیادہ مطمئن ہوں گے ہم وہ دین اختیار کر لیں گے۔ یہ بھی بڑی آپشن تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو پھر بھی میں اپنے اس اللہ کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں اس کام کو جاری و ساری رکھوں گا۔ تو اس نتیجہ میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون اس کا نزول فرمایا۔ اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی ان نفی کر دی گئی اور مستقبل کے صیغہ کے ساتھ بھی۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے، ہمارے راستے بالکل جدا ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے کہ آپ کے دین کی اپنی شناخت ہے، آپ کی اپنی پہچان ہے، مومن کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ اسی کا مفہوم جو ہے حدیث میں ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، جو کام وہ کرتے ہو تم اس کی مخالفت کرو۔ اب یہ حضور کا حکم ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے۔ اور یہ کس پیرائے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ اپنی مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں، تم اپنی مونچھوں کو پست کرو، یہ اپنی داڑھیوں کو چھوٹا کرتے ہیں، تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر آپ مومن کا حلیہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مونچھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور داڑھی جو ہے ان کی وہ بڑی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں میں آپ کو روکنا چاہوں گا اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ داڑھی کے حوالہ سے بھی میں نے باقاعدہ ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ داڑھی کی شرعی حد کیا ہے۔ آپ میرے پیج پہ جائیں، انشاءاللہ مفصل انداز کے اندر آپ کو دلائل کی روشنی میں حل نکل آئے گا، لیکن خلاصہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ شریعت کے اندر مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنے کا حکم ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ ادارے کی پالیسی نہیں ہے، ادارہ ممکن ہے اس سے اختلاف کرے کیونکہ اس کے مخالف بھی آراء موجود ہیں۔ بہرحال دلائل کی روشنی میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ داڑھی مسلمان مرد کے لیے رکھنا مطلقاً رکھنا واجب ہے، اس قدر ہو کہ مرد اور عورت میں فرق واضح ہوتا ہو۔ باقی کتنی داڑھی رکھنی ہے، کتنی مقدار رکھنی ہے، وہ کوئی معین نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حج کے موقع پر آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو اپنی مشت میں لیا اور نیچے سے کاٹ دی۔ تو یہ اہل حدیث حضرات کی نفی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ بس داڑھی کو آپ نے مطلقاً ہی چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کو کینچی لگانی نہیں ہے، ان کی بھی نفی ہو گئی۔ پھر اسی طریقے کے ساتھ مونچھ کے اوپر آ جائیں تو ہمارے ہاں ایک رواج بھی ہے اور ایک بڑی معروف سی چیز ہے کہ جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ اپنی داڑھیوں کو بالکل ٹرم کر دیتے ہیں۔ ٹرمنگ کا مطلب ہے بالکل پست کرتے ہیں کہ یہ ان کی جلد جو ہے وہ بآسانی دکھائی دیتی ہے۔ میرے شیخ قبلہ دادا جان آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے، میرے والد صاحب اور جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ مونچھوں کو پست کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ان کو ٹرم کر دیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ رائے موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مونچھیں اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کراہت آئے اور گھن آنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اور یہ مفہوم میں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ مفہوم میں نے حضرت عمر فاروق کے عمل سے لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ شریعت کو جاننے والے، حضور کی طبیعت کو پہچاننے والے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، آپ اپنی مونچھوں کو جب سوچتے تھے تو تاؤ دیتے تھے، جیسے ہمارے علاقوں کے اندر جو جٹ حضرات ہیں وہ تاؤ دیتے ہیں اور بڑی مونچھ رکھنا شوق سے۔ تو جو حضور علیہ السلام نے مونچھ کو پست کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہونٹ کے اوپر والی مونچھ ہے، تاکہ وہ پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت درمیان میں حائل نہ ہو، ورنہ اگر یہاں سے مونچھ کو سائڈ سے بڑھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے
مونچھ کو پست کرنے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا حقیقی مفہوم کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آج کے دور کے اندر یہودی، عیسائی یہ ٹرینڈ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے بھی داڑھیوں کو بڑھانا ہے اور مونچھوں کو پس کرنا ہے، تو پھر حضور کے حکم کے مطابق مسلمان الٹا کام کرے گا، وہ اپنی داڑھیوں کو کم کریں اور اپنی مونچھوں کو بڑھائیں تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باقاعدہ حکم آ گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے یا غیر مسلم ہے، وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتا ہے، تو ہم مسلمان اس ٹوپی کو نہیں پہنیں گے۔ وہ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، ہم مسلمان اس طرح کا لباس نہیں پہنیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا باقاعدہ حکم آ گیا، اور جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب بن جاتا ہے، وہ واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ چلیں سورت الکافرون کے بعد وہ اگلی سورت جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ہے سورت اخلاص۔ اس کو سورت احد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کا ایک خاصہ وہ یہ ہے کہ سورت اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنا گویا کہ آپ نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جمع ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام جمع ہوئے تو حضور نے فرمایا، صحابہ میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ایک تہائی کا مطلب یہ کہ قرآن کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ تو صحابہ کرام بڑے غور سے سننے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھا، تلاوت فرمایا اور گھر میں واپس تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ حیران ہوئے کہ حضور نے یہ کیا معاملہ فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو شخص ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب منزل پڑھنی ہوتی ہے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایک قرآن مجید کا ثواب ہو گیا، وہ اس حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ سورۃ اخلاص کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ایک علمی نقطہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ نوٹ کریں، آپ کو یہ نقطہ بڑا ذوق دے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احد کا لفظ استعمال فرمایا، واحد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ احد کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک، اور واحد کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک۔ جیسے ہم کہتے ہیں واحد اثنین ثلاثہ، 1 2 3۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے احد کیوں فرمایا، واحد کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بڑا ایک علمی سا اس کی بحث ہے، آپ اس کو نوٹ فرمائیں۔ پہلا فرق کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں احد فرمایا، واحد نہیں فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ واحد جو ہے اس کی مؤنث بھی آ جاتی ہے، واحدۃ یا واحدہ، جبکہ احد ایسا لفظ ہے جس کی کوئی مؤنث نہیں آتی۔ تو اللہ گویا کہ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ اگر میرے لیے کوئی ایسا لفظ منتخب کرنا بھی ہے تو بہترین عمل یہ ہے کہ ایسا لفظ کا انتخاب کرو کہ جو تذکیر و تانیث سے پاک ہو۔ دوسرا فرق کہ واحد جو ہے اس کی آگے گردان بھی بنتی ہے، یعنی واحد سے آگے جائیں اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، 1 2 3 4 5 6 7۔ احد جو ہے اس کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کے آگے کوئی گردان نہیں چلتی، احد کا سیکنڈ نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہر اس چیز کی نفی کر دینا چاہتا ہے جو اس کی توحید کا مفہوم خراب کرنا چاہتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کل غالباً یا پرسوں ایک دوست نے، ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہاں پہ ہمیں مل گیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ جو مذکر و مؤنث اور تثنیہ جمع ان سے پاک ہو۔ تو ہم بھی اللہ کے لیے ایسا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی مؤنث تانیث کا پہلو نہ ہو، جس کے اندر تثنیہ اور جمع کا کوئی پہلو ہمارے سامنے نہ آتا ہو۔ آگے آ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس کو فریدی تسبیح بھی کہا جاتا ہے کہ
کہ جو بندہ فریدی سلسلہ کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے تو ان کو یہ تسبیح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کی بڑی تاثیر ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کا بندہ جس نام کی تسبیح جتنی زیادہ کرتا ہے، وہ صفت بندے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رحمان کی تسبیح کریں تو آپ کی طبیعت بڑی شفیق اور مہربان ہو جائے گی۔ اگر آپ رزاق کی تسبیح کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ وہ رزق اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ جبار کی تسبیح کریں تو آپ کے اندر سختی والی جو صفات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کی یہ جو صفت ہے اللہ الصمد، یہ بڑی کارآمد ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں بندے کی بڑی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں۔ تو کیسے اپنے آپ کو ضبط کیا جائے، کیسے اپنے آپ کو روکا جائے، ان دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ بہترین یہ تسبیح ہے، اللہ الصمد کی تسبیح کریں۔ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی یہ صفت بندے میں آتی ہے، اور بندہ بھی ان دنیاوی چیزوں سے، ان دنیاوی چمک دھمک سے بندہ جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی بندے کے اندر شان بے نیازی آ جاتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے فرقے اور بالخصوص جو یہودی تھے ان کی نفی فرما دی۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ نے اس کو مینشن بھی فرمایا، اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الزامی طور پر کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کہ نہ اس کے کوئی اوپر ہے، نہ کوئی اس کے نیچے ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ تو یہ بڑی کمپریہنسو قسم کی یہ صورت ہے، اور اس کا کثرت کے ساتھ مطالعہ اور اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ حضرت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر پر دراز ہوتے، اپنے ہاتھوں کو آپ ایسے بلند کر لیتے جیسے بندہ دعا مانگتا ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھتے، سورۃ فلق کی تلاوت فرماتے، سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے جس قدر ہوتا اپنے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں مباروں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دم کرنا، چاہے اپنے آپ کو دم کرنا ہو یا کسی اور کو دم کرنا ہو، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ بلکہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک بچی کو دیکھا تو اس کے جو چہرے کا رنگ زرد تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عائشہ اس بچی کو دم کرواؤ، اس کو نظر ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے حکم دیا، تو پھر حضور علیہ السلام نے دم کیا۔ اس کی تصریح نہیں ہے کہ دم کس نے کیا، بہرحال دم بھی اپنی جگہ پر بالکل حق ہے کہ آپ اللہ کا پاک کلام اس کی تلاوت کریں، اور پھر اس پاک کلام کے ذریعے سے اپنے اوپر دم کریں، بیمار پر دم کریں، اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ شفا عطا نہ فرمائے۔ اللہ اپنے کلام کی برکت سے، اپنی صفات کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آگے آ جائیے قرآن مجید کی بالکل آخری دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان کو ہم معوذتین بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب کس چیز سے محفوظ ہوتا ہے اس کا مفہوم حدیث میں بڑا وسیع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، پھر ایک حدیث میں مفہوم ملتا ہے کہ بندہ بری نظر والوں کی بری نظر سے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، پھر ایک مفہوم یہ ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن کی سختی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی، یعنی کہ آپ نے دم کرنا ہو تو یہ دو صورتیں پڑھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ دم کریں۔ جادو برحق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو جادو ہوتا تو نہیں ہے، لیکن وہ وہم کے مارے ہوئے وہ سمجھتے یہی ہے کہ جادو چل گیا، لیکن جادو اپنی جگہ پر برحق ہے۔ اور کیوں برحق ہے میں اس کی وجہ یہ آپ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 7 ہجری حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جادو ہوا تھا۔ ایک یہودی خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جادو کیا، اور جادو ہو گیا، اور اس قدر شدید جادو کے اثرات تھے۔ اچھا، اب
یہاں پہ روک کے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہاں پر یہ وہم میں آ جاتے ہیں کہ یار حضور کی تو ذات اپنی ذات ہی سراپا برکت ہے، تو حضور پر جادو کیوں ہو گیا؟ حضور پر جادو چلا تو کیوں چلا؟ یعنی وہ ذات جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ ذات جو ہمارے لیے ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے ایمانوں کا تحفظ کرنے والے، ان کے اوپر ہی جادو چل گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ امت کی تعلیم کے لیے کرتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام پر یہ معاملات نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ان دو صورتوں کے اندر اتنی تاثیر ہے؟ حضور پر جادو ہو گیا اور اس قدر شدید ہوا کہ مجھ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بلکہ اثر یہاں تک ہو گیا تھا کہ حضور علیہ السلام بھولنے لگ گئے تھے کہ آپ ایک نماز پڑھتے، آرام کرتے، کچھ دیر بعد اٹھتے، دوبارہ وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے، وہی نماز دوبارہ پڑھتے۔ اما جی فرماتے ہیں کہ پھر آرام فرماتے، تھوڑی دیر بعد اٹھتے، پھر وضو فرماتے، پھر اسی نماز کو پڑھنے لگتے۔ تو اما جی کہتے ہیں میں بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر حضور نے ہی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور خواب کے اندر بھی میں سو ہی رہا تھا، یعنی ویسے بھی حضور حقیقت میں بھی آرام فرما رہے تھے اور خواب میں بھی آرام فرما رہے تھے۔ 2 فرشتے، حضور نے فرمایا میرے سرہندی آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر سحر کیا گیا، جادو کیا گیا۔ تو پھر پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا فلانی خاتون نے۔ پھر پوچھا فرشتے نے کہ کہاں پر جادو کیا ہے؟ فلانی جگہ پر۔ کس چیز کے اوپر جادو کیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی کنگھی سے آپ کے بال مبارک کو لیا گیا، ان بالوں کے اوپر جادو کیا گیا، اور 7 جادو یا 7 گرہیں لگائی گئی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے پھر اس فرشتے نے پوچھا اچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب سورت فلق اور سورت ناس یہ پہلے نازل ہو چکی تھیں، یہ مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں، پہلے یہ نازل ہو چکی تھیں۔ تو پھر فرشتے نے کہا، جواب دیا کہ اس جادو کا توڑ یہ ہے کہ یہ 2 صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے، آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور آپ اسی جگہ پر گئے جس جگہ پر وہ کنواں تھا، جس جگہ پر حضور علیہ السلام کے بال مبارک کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ کھدائی کی گئی، بال مبارک نکلے، جادو کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ صورتوں کو تلاوت فرماتے جاتے، اور جیسے جیسے تلاوت فرماتے جا رہے تھے اپنے آپ ہی بالوں کی گرہیں کھلتی چلی جا رہی تھیں، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جادو کے اثر کو فوری طور پر وہ ختم کیا۔ یہاں پر ایک دو باتیں جو سامنے آتی ہیں، کیوں ہمیں حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بالوں کو اور ناخنوں کو زمین میں دفن کرو؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی شر انگیزی کرنے والی مخلوق یا انسان یا کوئی بھی چیز بندے کو نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے حضور کا حکم ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، اس طرح سے ان کو کھلے عام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ناخن ہے، اس حوالے سے جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنتی لباس ان ناخنوں کی طرح ہوگا۔ جنتی لباس جو ہے، جنتیوں کا جو لباس ہے جنت میں، وہ ان ناخنوں کی مثل ہوگا۔ یہ ناخن آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے عطا کیے گئے تاکہ آپ کو جنت کی یاد آتی رہے اور آپ کی اولاد کو جنت کی طرف رغبت رہے۔ تو اپنے ناخنوں کی جانب دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ ہے، سرخی مائل ہے، سفیدی بھی ہے، تو اس طرح کا جنتیوں کا لباس ہوگا، اس رنگت کا۔ تو اس طرح سے ناخن جو ہیں وہ چونکہ جنتی ہیں، تو مفہوم بہرحال میں پیش کر رہا ہوں کہ اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو اس طرح سے کھلے عام نہیں، نہ ان کی بے حرمتی کریں، بے توقیری کریں، ان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر سورۃ الفلق کے اندر ایک آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہاں پر مؤنث کا صیغہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پھونک مارنے والی عورتوں کی پھونکوں سے۔ تو یہاں پر بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرد بھی جادو کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، اور عورتیں بھی کرتی ہیں، اور جو زیادہ خطرناک کالا علم ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، یا نظر بد ہوتی ہے، وہ عورت کی لگتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں ہے۔ اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر باقاعدہ ایک خاتون تھی جس کی نظر بڑی تیز تھی، یا جسے ہم سادہ لفظوں میں کہیں کہ وہ بھیڑی نظر والی تھی،
کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ پیسے دے کر دشمن کے خلاف نظر لگوائی جاتی تھی، وہ نظر لگاتی تھی، یا دشمن ہلاک ہو جاتا تھا یا پھر اس کے جانور ہلاک، اس کو نقصان ہوتا تھا۔ تو باقاعدہ مشرکین نے یہ ہیلہ بھی اختیار کیا کہ انہوں نے اس عورت کو پیسے دیے کہ وہ مسلمانوں کے نبی کو نظر لگائے۔ اس نے نظر لگائی، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نظر بد سے محفوظ رکھا۔ آخر کے اندر جو ایک بات جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ بھی ایک حسد بھی ایک بیماری ہے جو کہ تقریباً ہر بندے کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندے اس حسد پر قابو رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا جیسے گدھا گھاس کو کھا جاتا ہے، یعنی کہ نیکی کوئی باقی نہیں رہتی۔ جس بندے کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، حسد آ جاتا ہے۔ کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کو نوازا، مجھے کیوں نہیں نوازا گیا۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیماری تو یہ بڑی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 طریقے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کبھی حسد آ جائے، کبھی کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے جو کہ فطری عمل ہے، آپ بے فکر ہو جائے، فطری عمل ہے، سب کے ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بچنا کیسا ہے؟ 2 طریقے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ جس سے آپ کو حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے حق میں دعا کرو۔ جب آپ اس کے حق میں دعا کریں گے تو آپ کا دل بھی اس کے حق میں نرم ہوگا اور اس کا دل بھی آپ کے حق میں نرم ہوگا، اور اللہ رب العزت حسد کو، کینے کو، بغض کو نکال پھینکے گا۔ دوسری جو اللہ کے نبی نے ہمیں بہت خوبصورت ترکیب، نسخہ کیمیا جو ہے ارشاد فرمایا ہے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا۔ کوئی بندہ بڑی کوشش کرتا ہے، دل میں نہیں اتر پاتا، بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، تحائف پیش کرو، پھر چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تحفہ دو، تحفہ دو، ایک دوسرے کے دل میں محبت کو پیدا کرو۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے لیے دعا کریں یا اس کو آپ تحفہ دیں، وہ انشاءاللہ تعالی حضور کی حدیث کی روشنی میں یہ ساری کی ساری بیماریاں ہمارے دل سے نکل جائیں گی۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ جو تفسیر کا کورس تھا فریدیہ آن لائن کورس میں، تفسیر میرے ذمہ آئی تھی، تو 7 دن کا میرا لیکچر تھا، وہ میں نے آپ کو ڈلیور کیا ہے، اور میری آپ سے یہ درخواست بھی ہوگی کہ میں بھی بندہ بشر ہوں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، زبان بھی پھسل جاتی ہے، ممکن ہے کوئی حدیث کا مفہوم بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، تو آپ مجھے معاف کیجئے گا، اور جو کوئی بات اگر آپ کے دل میں اتری ہو، کوئی بات اچھی لگی ہو، تو ضرور اس کو آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی، ساری انسانیت ایک بندہ بھی اگر ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا، آسمان اور جنت کے اندر جتنے خزانے ہیں ان سب خزانوں سے یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ صرف ایک بندہ تمہاری باتوں کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ چلیں یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز کل ٹیسٹ ہے، کتنے بجے؟ چلیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ دیر میں گروپ کے اندر جو ہے وہ بتا دیں گے، کل آپ کا تفسیر کا جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں انہی کے اندر سے ہی ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ بھی ایسے ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے لنک آ جائے گا، آپ لنک کو کھولیں گے تو ایک پیج آ جائے گا، اس پیج کے اوپر ٹائم ہوگا 10 منٹ یا 15 منٹ 20 منٹ اتنا ٹائم ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے ایم سی کیوز کی صورت میں سوالات ہوں گے، ایک سوال ہوگا، نیچے 3-4 آپشن ہوں گے، آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس ٹائم کے اندر اس پرچے کو مکمل کرنا ہے۔ سند اسی کو جاری کی جائے گی ادارے کی طرف سے، یہ ادارے کی پالیسی ہے، سند اسی کو ملے گی جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا۔ تو آپ تیاری بھی کریں، اور انشاءاللہ میں نہیں بنانا ہے تو کوشش کروں گا کہ آسان ہی بناؤں کہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے بسم اللہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی۔ میری صرف ایک سیکنڈ میں ایک درخواست ہے کہ جو سوال نہیں کر رہے نا وہ پلیز اپنا مائک بند کر دیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ڈبلنگ ہوتی ہے اور کسی کو کسی کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. وہ جنہوں نے سوال کرنا ہے صرف پلیز وہ اپنا جو ہے مائک آن کر لیں, باقی جو ہے وہ اپنا بند رکھیں گے, وہ ذرا سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی میرے پاس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سر. جی بالکل. نہیں میں سمجھ نہیں سکا یار, وہ درمیان میں سے وہ بھائی بول پڑے, دوبارہ کریں سوال کر. جی جی جی. احمد صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک رجسٹریشن جو پہلے ہوئی ہے تفسیر کی, اب دوبارہ کرنا ہر کورس کے لیے علیحدہ کہ اچھا نہیں بھائی علیحدہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ہی رجسٹریشن جو ہے وہ کام سب کورسز کے اوپر دے جائے گی آپ کو. لیکن جو نیا داخلہ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے تفسیر کورس جوائن نہیں کیا, وہ نئی رجسٹریشن کروائیں اور وہ داخل ہو سکتے ہیں. جی میرے کو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی جی, کیا چیز آ جائے؟ شور بہت زیادہ آ رہا ہے. ہاں جی ہاں جی, بلی, جی بلی بلی, بالکل بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. جی میں عرض کر دیتا ہوں, ذرا مائک اپنا بند کر دینا, وہ شور بہت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الحرۃ لیست بنجاسۃ لانھا طوافین علیکم او الطوافات. بلیاں جو ہیں یہ بالکل بھی نجس اور پلید نہیں ہیں, کیونکہ یہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں, ہم ان کو روک نہیں سکتے. بلکہ حضور علیہ السلام بلی اس جانور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کولی مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانا تناول فرماتے تھے, جو بچ جاتا تھا اسی کولی کو بلی کے آگے بڑھا دیا کرتے تھے اور بلی اسے کھاتی تھی. یعنی بلی کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے, بلی خود بھی نجس نہیں ہے, اتنا پاک جانور ہے, صفائی کا خیال رکھتا ہے. تو بیڈ پہ آ جائے, جائے نماز پر آ جائے, آپ کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے, چاہے گیلی ہو یا خشک ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. بلی جو ہے وہ ایک پاک جانور ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی کیا فرمایا؟ جی جی, اس کی تطبیق جو ہے وہ محدثین یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ اس مرنے والے کی کیفیت کو دیکھیں کہ اگر تو وہ بالکل نزا کے وقت میں ہے, نزا کا وقت وہ ہوتا ہے جب مردے کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, جس وقت وہ شدید تکلیف اور اذیت میں ہوتا ہے, اس نزا کے وقت میں بالکل اس کو کلمے کی تلقین نہ کی جائے. لیکن وہ اس سے پہلے ہے, یعنی ابھی اس کی آنکھیں ٹیڑھی نہیں ہوئی ہیں, یا اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ نہیں اکڑے ہیں, جو کیفیت ہوتی ہے مردوں کی یا اس دنیا سے جانے والوں کی, وہ کیفیت نہیں ہے, ابھی اس کا خون جو ہے وہ گرم ہے اور وہ سنبھلا ہوا ہے, تو اس وقت اس کو کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ دو, کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے, وہ کلمے کا حکم سن کر پڑھے گا. لیکن جب نزا کا وقت آ جائے, روح کو قبض کیا جا رہا ہو, اس وقت قطعاً اس کو کلمے کا حکم نہ دیں. وہ اتنی تکلیف ہے کہ 80% آدمی, پکے ایمان والے بندے بھی پھسل جانے کا خطرہ باقی رہتا ہے. جی ایسا ہی ہے جی, ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ, آمین آمین. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کس بارے میں پیارے بھائی؟ داڑھی, جی جی بسم اللہ. ہوں ہوں. یعنی دیکھیں, جو اس حوالے سے ایک کمپریہنسو جواب میں دینا چاہوں گا نا, وہ یہی ہے کہ آپ داڑھی کا سٹائل نہ بنوائیں.
اب وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید میں نے یہ سٹائل بنوایا ہے یہاں سے یا یہاں سے، یہ میرے یہاں پر نیچرلی ہے، قدرتی طور پر ہی ایسا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ پیسے خرچ کر کر کے وہ یہ کام نہیں، آپ داڑھی کا بالکل سٹائل نہ بنوائیں، فیشنی داڑھی نہ بنوائیں، قدرتی طور پر آپ اس داڑھی کا جو ہے وہ معاملہ رکھیں، وہ بہتر ہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری داڑھی جو ہے وہ اتنی بڑی نہ ہو، اتنی طویل نہ ہو، تو اس کی گنجائش اپنی جگہ پر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑتے تھے اور جو نیچے ہوتے تھے بال ان کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور بعض اصحاب کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک اتنی زیادہ طویل نہیں تھی۔ تو آپ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش بہرحال شریعت کے اندر موجود ہے۔ وہ آپ میرا ایک کلپ آپ اس کو سن لیں گے نا، اس کلپ کے اندر ساری چیزوں کے جوابات ہیں، وہ تو 20-25 منٹ کا کلپ ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، حضور علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا؟ جی، آپ ایک کام کریں، آپ کے میرا خیال ہے 2 ڈیوائس چل رہے ہیں، آپ ایک ڈیوائس کو کی آواز بند کر دیں گے، پھر ہمیں وائس کلیئر آئے گی۔ ابھی دو دو تین تین آوازیں جو ہیں وہ ایکو کی طرح کی آ رہی ہیں۔ جی، ہاں جی، ذہن نہیں مانتا، بالکل ایسا ہی ہے، ذہن یہ چیزیں نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ تعلیم امت کے لیے، آپ ذرا اپنا مائک بند کر دیں، بہت شور آ رہا آپ کی طرف سے۔ تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ معاملات کرتا ہے، یعنی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی ذات پر نہ رسول اللہ کی ذات پر۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ آئے، ایک قوم آئی حضور علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا ہمیں حافظ قرآن دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چند اصحاب کو ساتھ روانہ کیا، تو انہوں نے بدعہدی کی اور ان سارے مسلمان حافظوں کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے خبر پہنچا دی، تو حضور علیہ السلام 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھتے رہے تھے، عشاء میں تو پڑھتے تھے، فجر میں بھی پڑھتے رہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ اعتراض اگر آپ کرنا چاہیں تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھی رسول اللہ کو کیوں پتہ نہیں چلا، حالانکہ ہر طرح کا علم اللہ نے حضور کو دیا۔ اچھا چلیں، رسول اللہ کو پتہ تھا، یعنی رسول اللہ کو تو چلے نہ پتہ چل سکا، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ شہید کر دینا ہے، تو اللہ نے کیوں جانے دیا؟ تو کچھ معاملات ہوتے ہی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، تاکہ اس میں امت کے لیے بہت سارے تعلیماتی پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو اب اس ایک وہ جو واقعہ ہو گیا، مسلمان حافظوں کو شہید کیا، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ایک نیا جوش اور نیا ولولہ آیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے پورا مکہ فتح کر لیا۔ یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، یہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ احد کے موقع پر فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں تم نے پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، وہ صحابہ اتر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ انہوں نے اتر آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور کو بتاتا کہ آپ نے ان کو یہ حکم دینا ہے کہ تم نے نہیں اترنا، کیونکہ اگر تم اترو گے تو یہ معاملات ہوں گے۔ لیکن اللہ نے اس طرح کی کوئی خبر جو ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بس اتنا فرمایا کہ میرے حکم تک تم نے نہیں اترنا۔ وہ اتر آئے، پھر مسلمان جنگ ہار گئے، احد کے اندر مسلمان باقاعدہ شکست ہوئی تھی۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اگلی جتنی جنگیں جو ہیں